الحمد للہ وحدہ والصلاة والسلام علی من لا نبی بعدہ وعلی آلہ وصحبہ الکرام الخیار البررہ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اہدنا الصراط المستقیم صدق اللہ العظیم۔ سامعین اور ناظرین، یہ ویڈیو اسلامک انفارمیشن سینٹر حیدرآباد کی جانب سے یہ ویڈیو پروگرام کیا جا رہا ہے، جس کے ڈائریکٹر مفتی نیر اعظم اشرفی ہیں، اور آج کا عنوان ہے سیلیبریشن آف میلاد النبی ان اسلام، یعنی میلاد النبی کا جشن منانا اسلام میں کیسا۔ اس سے پہلے ہم آپ کے سامنے دلیلیں پیش کریں، سب سے پہلے اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور معمول آپ کو بتلانا ہے۔ ہمارا یعنی اہل سنت والجماعت کا عقیدہ اور معمول یہ ہے کہ میلاد النبی منانا، میلاد النبی کا جشن منانا یہ مستحسن ہے۔ اسی طرح انفرادی اور اجتماعی طور پر جلسے جلوس کی شکل میں معمول بنانا یہ بھی مستحسن ہے، جبکہ اہل سنت والجماعت کے مخالفین کا عقیدہ اس کے برعکس ہے، یعنی اپوزٹ ہے، یعنی میلاد النبی منانا یہ بدعت ہے، گمراہی ہے۔ سچ کیا ہے اپنی آنکھوں سے دیکھیں اور حقیقت کے کان سے سنیں۔ اس بارے میں اس حوالے سے قرآن کیا کہتا ہے؟ اللہ سبحانہ وتعالیٰ سورہ یونس کی آیت نمبر 58 پارہ نمبر 11 میں ارشاد فرماتا ہے، قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا۔ ترجمہ، اے حبیب مکرم آپ ارشاد فرمائیے کہ اللہ کی فضل اور اس کی رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں۔ اسی طرح پارہ نمبر 30 سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 11 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَأَمَّا بِنِعْمَتِ رَبِّكَ فَحَدِّثْ۔ ترجمہ، اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرے۔ سورہ انبیاء آیت نمبر 107 پارہ نمبر 17 اللہ سبحانہ وتعالیٰ ارشاد فرماتا ہے، وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ، یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو اس آیت میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے رحمت کہا۔ اور اسی طرح سورہ آل عمران آیت نمبر 164 میں اللہ سبحانہ وتعالیٰ نے فضل اور نعمت بھی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو کہا۔ تو اب آپ بتائیے، سورہ یونس کی آیت نمبر 58 کے تحت فضل اور رحمت پر لوگ خوشیاں منائیں، اور سورہ والضحیٰ کی آیت نمبر 11 کے تحت اس کی نعمت کا خوب چرچا کرے۔ نعمت بھی رسول ہے، رحمت بھی رسول ہے، فضل بھی رسول ہے، اور اس پر خوشیاں منانے کا آرڈر رب نے دیا ہے۔ عام زبان میں یوں سمجھیے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک ہم سب کے لیے خوشیاں منانے کا ایک اہم ذریعہ ہے۔ اب آپ کی مانیں یا رب کی مانیں۔ اور جتنی بھی آیتیں میں نے آپ کے سامنے پیش کی ہے، نہ تو ان میں نماز کا ذکر ہے، نہ تو حج کا ذکر ہے، اور نہ ہی زکوٰۃ کا۔ تو اس کا صاف مطلب یہی ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد کا جشن مخلوق سے منوانا یہ توحید کا اہم اور منفرد عنوان ہے۔ ضرور غور کریے، جماعتی یا طبقاتی فکر سے نہیں، ایمانی فکر سے کیجیے گا۔ خیر، یہ تو ہو گئی دلیل کی دنیا میں قرآنی دلیل۔ اب قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب پورے حدیثوں میں جسے کوئی جماعت نگلیکٹ نہیں کر سکتی، وہ کتاب جس کا نام صحیح بخاری ہے۔ آئیے ہم اسی بخاری کی حدیث سے ثبوت کے طور پر میلاد النبی کا حدیث آپ کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ حدیث بڑی ہی طویل ہے، اس لیے ہم آپ کے سامنے ترجمہ پیش کرتا ہوں، البتہ آپ کو ریفرنس ٹو کانٹیکٹ بتلا دوں۔ سعودی عرب ایڈیشن دارالسلام حدیث نمبر 5101۔ ترجمہ غور سے سنیے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کے دن ابو لہب کی باندھی صوبیہ نے ابو لہب کو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشخبری سنائی، تو ابو لہب نے اس صوبیہ کو یعنی باندھی کو آزاد کر دیا۔ اور جب ابو لہب مر گیا تو اس کے رشتہ داروں نے دیکھا تو اس سے پوچھا، اے ابو لہب کس حال میں ہو؟ تو کہا کہ تم سے جدا ہونے کے بعد کچھ آرام نہیں پایا۔ البتہ اتنا ضرور ہے کہ میلاد النبی کے موقع پر صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے مجھے اس انگلی سے کچھ پینے کو مل جاتا ہے۔ حدیث کمپلیٹ ہو گئی۔ تو اس حدیث کے حوالے سے اہل حدیث کے مشہور عالم مولانا معراج ربانی کہتے ہیں کہ ابو لہب تو کافر تھا اور تم تو مومن ہو کر کیا کافر کا طریقہ اپناؤ گے؟ تو اب ہم انہیں اور ان جیسے نظریہ رکھنے والوں کو یہ پوچھنا اور بتانا چاہتے ہیں کہ یہ حدیث سب سے پہلی بات، یہ حدیث سب سے اوتھینٹک کتاب صحیح بخاری میں ہے، اور پوچھنا یہ چاہتے ہیں کہ امام بخاری نے اس حدیث کو کیوں لایا؟ امام بخاری نے 7563 حدیثوں میں ایک بھی حدیث ایسی نہیں لائی جس سے کوئی حل یا کوئی مسئلہ نہ نکلے۔ تو کیا امام بخاری کو یہ بات نہیں معلوم تھی کہ یہ میلاد النبی کا جشن منانا یہ کافر سے ہے، مومن سے نہیں؟ اعتراض کرنا بڑا ہی آسان ہے، لیکن حل بتانا بہت ہی مشکل۔ اب اہل سنت والجماعت سے اس حدیث کی عظمت سنیے۔
کہ جب نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی میں صوبیہ کو آزاد کرنے کی وجہ سے ایک کٹر کافر جو کلمہ بھی نہ پڑھتا تھا وہ مر گیا اور اس کے گناہ میں یعنی اس کی عذاب میں کمی ہو رہی ہو، تو آپ ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، تو اگر آپ اور ہم خوشیاں منائیں گے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی خوشی منائیں گے، میلاد النبی منائیں گے، تو اب اللہ تعالیٰ کیوں کر ہمارے گناہ نہیں مٹائے گا؟ اگر نہیں مٹائے گا تو اب سوال یہ ہے، آپ اور ہم رب سے پوچھ سکتے ہیں کہ اللہ تیرے نزدیک مومن بہتر ہے یا کافر؟ جواب کیا ہوگا یہ آپ خود سمجھ رہے ہو۔ خلاصہ یہ کہ میلاد النبی منانا قرآن کے بعد سب سے اوتھینٹک کتاب صحیح بخاری سے ثابت ہے۔ اب صحیح بخاری ماننا یا نہیں ماننا، صحیح بخاری بدعت ہے یا گمراہی ہے، یہ فیصلہ آپ خود کیجئے۔ قرآن اور حدیث سے یہ ثابت ہو گیا کہ میلاد النبی منانا بالکل جائز ہے، اور صحیح بخاری کی یہ حدیث ہے جو سب سے اوتھینٹک کتاب سے ثابت ہے۔ اب مجھے نہیں لگتا کہ عقل مندوں کو اور حدیثوں کی ضرورت پڑے گی، لیکن معاملاتی طور پر چھوٹی چھوٹی حدیثیں بھی لوگ سناتے ہیں اسی طرح، لیکن یہ حدیث جو ہے صحیح بخاری کی حدیث سے ثابت ہو گیا، تو اب مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو چھوٹی حدیثوں پر دھیان دینا چاہیے۔ پھر بھی یہ حدیث ترمذی سیاہ ستہ کی عظیم کتابوں میں بھی موجود ہے۔ اگر آپ کو اور اس کے بارے میں مزید ڈیٹیل جاننا ہے تو آپ ہمارے چینل کے سبسکرائبر بنیے، www.youtube.com/zianayar پر سبسکرائبر بنیے اور ضرور پورے ویڈیو سنیے گا۔